الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دیکھو مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ بھلائی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ خود قرآن کریم نے 10ویں پارے میں بھی بیان کی ہے۔ اور منافقوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ برائی کا حکم کرتے اور بھلائی باتوں سے روکتے۔ مدینہ منورہ میں بھی جو منافق تھے ان کے حالات دیکھو، جہاں اللہ کے راستے میں جانا ہوتا، جہاد میں جانا ہوتا تو پہلے تو بہانے کر کے پیچھے ہٹتے اور مسلمانوں کو بہکاتے۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے منافقوں کا۔ تو مسلمانوں کی یہ پہچان ہے۔ اور اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہم نے بارہا سنی، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك ضعف الإيمان۔ تم میں سے کوئی آدمی بھی برا کام ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن آج ہمارے حالات میرے بھائیوں، ہمیں اپنی عزت کی پڑی ہے۔ جہاں شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، جہاں ہماری خود کی ذات کا مسئلہ آتا ہے ہم کود پڑتے ہیں۔ دیکھو ایک حدیث بڑی زبردست ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی قوم میں کوئی آدمی برا کام کرتا ہے، پوری قوم کی بات برا کام کرتا ہے اور قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں موت سے پہلے پہلے ایسے لوگ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے بات ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہمارے محلے میں ہم کو نہیں معلوم کہ اڈے چل رہے ہیں، شادیوں کے موقع کے اوپر لوگ جگار کھیلتے، ہمیں نہیں معلوم؟ کیا ہمارے محلے میں شادیوں کے موقع کے اوپر ڈانس ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم؟ کیا قوم میں ایسا ایک بھی نہیں ہے، پورے محلے کے اندر ایسا ایک آدمی بھی نہیں ہے جو روکنے کی طاقت رکھتا ہو؟ ضرور ہے، ایک نہیں ہے 10-20 ملیں گے۔ کیوں نہیں روکتے؟ جہاں شریعت کی بات ہے وہاں چپے ہم لوگ، جہاں اپنی جان کے اوپر آتے ہیں وہاں بس خود آ جاتے ہیں نکل کے۔ تو شریعت اتنی زیادہ سستی ہو گئی میرے بھائیوں، جہاں شریعت کی بات اپنی عزت پیاری۔ اس لیے جو قوم کے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے بڑے بنائے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ بھائی اللہ پاک نے اگر صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے روکنے کی، روکو، جاؤ۔ ضروری نہیں کہ لڑو، تم کندھے پر ہاتھ تو رکھو، کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھائی کیا کر رہے گا؟ نکاح جو ہے نکاح وہ عبادت ہے، اس لیے تو مسجد میں ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات، ایک عالم نے بڑی زبردست بات بیان کی، اپنے دکان کا افتتاح ہوتا ہے، رنڈیاں بلواتے، ناچنے والوں کو بلواتے، اپنی دکان کا ہوتا ہے، مکان کا ہوتا ہے، فیکٹری کا ہوتا ہے، کارخانوں کا ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو بلواتے، مولوی صاحب لوگ کو، حافظ صاحب لوگوں کو۔ بھائی کیوں؟ تاکہ شروعات اس کی اچھی ہو، کہ شروعات اچھی ہو، برکت چلتی رہے۔ تو یہ جو نکاح ہے، نکاح ہم اس کی شروعات اچھی کرنا نہیں چاہتے، تو اس میں کیوں ہم نچواتے، اس میں کیوں ہم ڈی جے بجواتے؟ اسی لیے یہی نتیجہ ہے کہ ہماری بچہ جو آج رو رہی ہے نا، جو گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری شروعات ہی بیکار ہے۔ ہماری شروعات ناچ گانوں سے، شریعت کے خلاف کاموں سے ہو رہی ہے ہماری شروعات، تو کہاں سے سکون ہوگا گھروں کے اندر؟ مہینہ 2 مہینے 4-6 مہینے ہوتے بچی روتی ہوئی آتی ہے، یا تو پھر سسرال والے شکایت کرتے پتہ نہیں کیسی لڑکی ہمارے گھر میں آ گئی۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑی سوچنے کی بات ہے۔ اپنی دکان کا اوپننگ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یار برکت رہے، تو ہم یہ بھی سوچیں نا
کہ یار یہ شادی میں نکاح میں اچھی زندگی برکت رہے, مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور جن کو صلاحیت ہے اچھی طرح سمجھا سکتے ہو, ایسے لوگ ہیں ہماری قوم کے اندر. اگر نوجوانوں کے پاس جا کے کھڑے ہو جاوے تو نوجوان نیچے سے اوپر نگاہ اٹھا کر نہیں دے سکتے, لیکن ان کو جانا نہیں ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ کچھ بول دیں گے تو ہماری عزت کا کیا. ارے یہی تو موقع ہے عزت قربان کرنے کی. لوگ گردنیں کٹوا دیتے, یہ موقع ڈھونڈتے کہ کوئی ایسا موقع مل جاوے کہ اپنا کام ہو جاوے, زندگی میں کچھ کرا تو ہے نہیں, کوئی ایسا موقع مل جاوے اپنا کام بن جائے. اس لیے میرے بھائیوں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج ایسے خطرناک حالات کے باوجود ہماری قوم کس موڑ کے اوپر جا رہی ہے کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے, آپ کو اور سارے مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین.